السلام علیکم، میں ہوں سر علیم، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ سوکھی ہوئی کھوپڑیوں کا منظر دہشتناک ہے یا مرجھائے ہوئے دلوں کا؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بڑی فکر والی بات میں نے کی ہے کہ اگر ہم اپنا بغور جائزہ لیں اور بالخصوص اپنے معاشرے کا اور نوجوان نسل کا، تو ہمارے نوجوان نسل میں کہیں سے بھی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں سے بھی کریٹیوٹی نظر نہیں آ رہی۔ ہر آدمی، ہر بچہ، لڑکا یا لڑکی، یا اسکول لیول پر ہو، کالج لیول پر ہو یا یونیورسٹی لیول پر ہو، سب مایوس ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، ڈسپوائنٹڈ ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے ڈسکس کیا اور اس بات کو پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے، بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا؟ کسی بھی کوچنگ سینٹر میں جاؤ، وہاں پر جا کر بات چیت کرو تو ٹیچرز حضرات سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ سے بات کرو تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ وہ ہر آدمی سوشل میڈیا پر چلا گیا یا سوشل میڈیا میں اتنا کنیکٹڈ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اتنا اس میں مگن کر لیا ہے کہ اس کو کچھ اب نظر ہی نہیں آ رہا۔ جب پہلے تو میں پڑھاتا تھا، آج کل تو نہیں پڑھاتا، تو جب کبھی مجھ سے سوال کرتا تھا کہ آپ نے اتنی انگلش پڑھائی یا اتنے عرصے پڑھایا تو کیا فرق لگتا ہے آج کل پہلے دور میں اور آج کے دور میں؟ یعنی کہ کوئی نہیں، زیادہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، میں اکثر میں بولتا ہوں کہ پہلے کے یعنی کہ 2000 تو بچہ بڑا شوق سے پڑھتا تھا، اس کے بعد یہ موبائل فون نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد آفٹر 2000 بھی جب یہ موبائل فون آیا اور تیزی سے لوگوں کے ہاتھوں میں آنے لگا، تو جب تک یہ کی پیڈ موبائل فون تھا نا، تو بچہ پھر بھی پڑھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ اسمارٹ فون آیا اور اس کا جب بچوں نے اس کا استعمال اور اس کے اندر نئی نئی ایپس آئیں، اس کے بعد لگا کہ یار تمام سب کچھ تو اس ایپ میں موجود ہے، تو لگتا آہستہ آہستہ بچوں میں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، لیکن اگر دوسری طرف اس کا ایک اور نیگیٹو اسپیکٹس میں جو سمجھتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیف بیزوس، ایلن ماسک، جیک ما، بل گیٹس، ان لوگوں نے کیا کہا کہ تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ کو اسکل کی ضرورت ہے۔ اب ایک بچہ اگر یوٹیوب پر ہو یا کسی آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہا ہو اور اس کے بعد ایکسپرٹیز ہے کسی آئی ٹی کہ کسی بھی سافٹ ویئر میں ہو یا کسی بھی کام میں، تو وہ بولتا ہے یار جب میں تو اتنا پیسہ کما رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پڑھنے کی؟ پڑھنے کے بعد بھی میں نے اتنا ہی کمانا ہے۔ تو پھر وہ چیز یہ پیدا ہو گئی اس معاشرے میں، آہستہ آہستہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ بچوں نے پڑھنے کی طرف دلچسپی ختم کر دی۔ آپ بغور جائزہ لیجئے گا، آپ کوچنگ سینٹرز میں چلے جائیں، آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ اسکول میں دیکھ لیں، بچوں میں پڑھائی کا مادہ نظر نہیں آ رہا۔ میں ایسا نہیں ہے کہ پوری ویڈیو میں صرف بچوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں کہ بس وہ نہیں پڑھ رہے، پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں، چاہے ماحول کیسا بھی ہو یا کوئی بھی حالات ہو، وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بغور جائزہ لیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ریلیجیس پارٹیز ہوں، معذرت کے ساتھ سب نے ہمارے نوجوان نسل کے ذہن کو جکڑ لیا، بند کر لیا، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ان کو کہا کہ سوچو تم اکارڈنگ ٹو آر پالیسی، آپ کی اپنی سوچنے کی صلاحیت کچھ نہیں ہے، آپ کوئی رائے نہیں رکھتے، آپ کی رائے بیکار ہے ہماری رائے کے آگے، آپ کی رائے بیکار ہے ہماری پالیسیز کے آگے، تو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو ہم کہتے ہیں بس وہ صحیح ہے۔ جب نوجوان نسل میں کریٹیوٹی نہیں ہوگی اور کے اندر کچھ کرنے کی جستجو نہیں ہوگی، تو سوچ لیں معاشرہ کیسے ترقی کرے گا اور ملک کیسے ترقی کرے گا، انفرادی حیثیت میں ایک شخص کیسے ترقی کرے گا، اس کی ترقی اس کے خاندان کی ترقی ہے۔ لیکن کہا تھا نا میں نے شروع میں کہ سوکھی ہوئی کھوپڑیوں کا منظر زیادہ دہشتناک ہے یا مرجھائے ہوئے دلوں کا؟ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس نوجوان نسل یا کسی بھی شخص کو اس کا دل مرجھایا ہوا ہے، اس کے اندر ایک خوف ہے، ایک دہشت ہے، کچھ ہو جائے گا، جب کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ ہونے والا ہے۔ ایک چیز تو بڑی عجیب لگی، وہ یہ ہے کہ ہماری دا ٹاپ ٹو باٹم ایوری واز ڈیپلی انوالو ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اینڈ ڈسکشن ایز ویل۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، بڑی پلاننگ کے تحت لوگوں کو الجھا دیا گیا کہ صرف اور صرف وہ سیاست پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے،
اخبارات ہوں یا سوشل میڈیاز ہو، جہاں پر بھی جاؤ وہ لگے گا بس لوگ جو ہیں بس وہ سیاست کی بات کر رہے ہیں. کسی کو فری چھوڑا ہی نہیں گیا، کسی کو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو اجاگر نہیں ہونے دیا، کسی کو سوال کرنے کی ہمت ہی ہم نے نہیں دی، سوال کرنے ہی نہیں دیا. سوال کرو تو ہم جواب دینے کو تیار ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ والی بات کہ آپ مذہبی جماعتوں میں بھی جائیں نا، آپ سوال نہیں کر سکتے. آپ کسی بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ سوال پوچھیں گے آپ کا میں کیا آڈٹ کر سکتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں یا آپ کی آڈٹ رپورٹ دیکھ سکتا ہوں، کوئی آپ کو اجازت نہیں دے گا، آپ کو پوچھنے بھی نہیں دے گا. ہو سکتا ہے آپ پر کوئی الزام لگا دیا جائے اور آپ کا کام کر دیا جائے. سیاسی جماعتوں میں بھی یہی ہے، اپنی پالیسیز کے تحت آپ کو لے کے چلتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو پالیسی آپ چلیں تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر آپ ادھر لیفٹ اینڈ رائٹ ہوئے تو پھر آپ اپنا انجام خود دیکھ لیں. تو وہ جو منظر ہے دہشت زدہ کھوپڑیوں کا وہ زیادہ بھیانک ہے، یا مرجھائے ہوئے دلوں کا. تو دل مرجھا گئے، کچھ کرنے کی امنگ ختم ہو گئی، کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. اگر ہم کچھ کرنے کا سوچیں ایسی پابندیاں ہم پر لگتی ہیں کہ ہم چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا جب معاشرے میں سوال کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہ ہو تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا.